لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد اور آل محمد. عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، رسول اسلام کی مشہور و معروف حدیث اس کو اپنا عنوان بنایا ہے. رسول اسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یقیناً حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی. دیکھیے عزیزان محترم، جب سے اس دنیا کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. ہر دور میں، ہر زمانے میں ہادی اور رہنما آئے اور لوگوں کی ہدایت کرتے رہے، اور یہ ہدایت کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. یہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے تو پھر اللہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہادی اور رہنما بھیجے. اور اللہ نے اپنی اس ذمہ داری کو پوری کی اور برابر پوری کرتا رہا ہے. ہر دور میں ہادی اور رہنما اس نے بھیجا. جیسے ہادی کی ضرورت رہی اس نے ویسا ہی ہادی بنا کر بھیجا. ابتدا میں جناب آدم علیہ السلام کو اور آخر میں رسول اسلام کو. غرض کی 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ انسان کی ہدایت ہو سکے، انسان ہدایت پا سکے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ کتنی اہم ذمہ داری ہے یہ ہدایت کی. اتنی اہم ذمہ داری ہے ہدایت کی کہ اللہ نے اس ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، انسانوں کے حوالے نہیں کیا. انسانوں کو یہ اختیار نہیں دیا ہے. ہادی بنائے گا تو اللہ بنا کے بھیجے گا. انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہادی اور رہنما بنا لے.
غور کر رہے ہیں جان محترم، ہدایت کی ذمہ داری کتنی اہم ہے. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. تو جب اللہ کی ذمہ داری ہے تو پھر ہادی اور رہنما وہی ہوگا جسے اللہ ہادی بنا کر بھیجے. ہر شخص ہادی اور رہنما نہیں ہو سکتا. ہادی اور رہنما وہی ہوگا جسے اللہ ہادی بنا کر بھیجے. اتنی اہم ذمہ داری ہے. ذرا آپ غور کیجئے گا جان محترم، یہ ہدایت کی ذمہ داری کتنی اہم ہے کہ اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء کے آنے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے، لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے صعوبتوں کو برداشت کیا، مصیبتوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو جھیلتے رہے. اب غور کیجئے گا، اللہ کو یہ سب کچھ گوارا ہے. اللہ کو یہ سب کچھ گوارا ہے. آدم جنت سے نکال دیے جائیں، اللہ کو گوارا ہے. نوح سیلاب میں پھنسے، اللہ کو یہ گوارا ہے. ابراہیم آگ میں ڈال دیے جائیں، اللہ کو گوارا ہے. موسیٰ نیل کی موجوں میں کھیلیں، اللہ کو یہ گوارا ہے. عیسیٰ آغوش مادر میں تہمت عصمت مادری سے دو چار ہوں، اللہ کو یہ گوارا ہے. خود مرسل اعظم مکہ کی گلیوں میں لہو لہان ہو جائیں، کانٹوں پر چلیں، اللہ کو گوارا ہے. مگر انسان بغیر ہادی کے رہ جائے، مگر انسان بغیر رہنما کے ہو جائے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے. لہذا اللہ نے اس ذمہ داری کو باقاعدہ طور پر انجام دیا. اب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو نبوت کے بعد اب کون آیا ہے ہدایت کے لیے؟ نبوت کے بعد پھر یہ سلسلہ میں بہت ہی مختصر کرتے ہوئے، اس لیے کہ زیادہ جلوس کی مجلس ہے، زیادہ لمبی اور طویل مجلس نہیں ہے، بس مختصر سے. نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوا. ائمہ اطہار علیہ السلام ہدایت کرتے رہے. اب یہ انصاف سے بتائیے گا، اللہ نے جب سے دنیا بنائی تب سے اپنا ہادی بنا کر بھیجا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس وقت سے ہدایت کی ضرورت پڑی، ابتدا سے ہدایت کی ضرورت پڑی، اور انتہا تک یہ ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے گا. ہدایت کا سلسلہ انتہا تک، قیامت تک یہ ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے گا. یہ ہدایت کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام ہادی اور رہنما بن کر آئے. ابھی میں نے جس حدیث کو عنوان بنایا ہے میں اس پہ آ رہا ہوں. رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ عند الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. تو عزیزان محترم، یہ دنیا جب تک باقی رہے گی حسین ہدایت کے چراغ رہیں گے. یہ دنیا، یہ حسین صرف اپنے ہی زمانے کے لیے ہادی نہیں تھے، چونکہ یہ ہدایت قیامت تک رہے گی. لہذا حسین قیامت تک ہدایت کے چراغ رہیں گے. عزیزان محترم، ایک سوال پڑھیے محمد والے محمد پر. بھائی تھوڑا جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں آپ حضرات.
یہ بتائیے یہاں پہ رسول اسلام نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کے چراغ ہے نا. رسول اسلام نے اگر صرف اتنا کہا ہوتا ان الحسین مصباح، یقیناً حسین چراغ ہے، حسین چراغ ہے، مصباح صرف کہا ہوتا تو ذہن میں یہ بات آتی کہ چراغ تو ہے، کبھی بھی گل ہو سکتا ہے. چراغ ہے، اس چراغ کو کبھی بھی بجھایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں کہا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے چراغ ہیں. غور کر رہے ہیں؟ اب اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ جب تک ہدایت کا سلسلہ باقی رہے گا اس وقت تو حسین کا یہ چراغ جلتا رہے گا، حسینی چراغ جلتا رہے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اسلام نے کیوں چراغ کہا؟ کیوں رسول اسلام نے چراغ کہا؟ چراغ دیکھا ہوگا گھروں میں بھی جلایا جاتا ہے. چراغ کیوں کہا حسین رسول اسلام نے کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے چراغ. رسول اسلام کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ ان الحسین شمس الہدی، حسین ہدایت کے سورج ہیں. سورج کی بات کچھ اور ہوتی ہے، چراغ کی بات کچھ اور ہوتی ہے. یا یہ کہنا چاہیے تھا حسین ان الحسین قمر الہدی، حسین ہدایت کے چاند ہیں. لیکن نہیں، کیا کہا؟ حسین ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے چراغ ہیں. سورج کیوں نہیں کہا؟ اس کی تو کچھ وجہ ہوگی، ورنہ سورج سے تشبیہ دے دیتے، چاند سے تشبیہ دے دیتے، لیکن نہیں، چراغ سے کہا ہدایت کے چراغ ہیں. تو اس کا جواب جو ہمیں ملا وہ یہی ملا کہ ہدایت کا سورج کیوں نہیں کہا. اس کی وجہ ایک یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہدایت کا سورج کہتے تو سورج کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے وقت سے نکلتا ہے، اپنے وقت سے ڈوب جاتا ہے. اگر سورج کہتے تو یہ سورج کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے وقت سے نکلتا ہے اور وقت سے ڈوب جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اسی طریقے سے وقت سے ہدایت کا چراغ ہوتے اور وقت سے ختم ہو جاتے. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سورج کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب سیاہ بادل آتا ہے تو یہ سورج چھپ جاتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے. وہ روشنی، وہ کرن جو دھوپ ہوتی ہے وہ پہنچا نہیں پاتا. لیکن چراغ جل گیا تو اب جہاں جلا وہاں پہ روشنی ہوئی. سورج کیوں نہیں کہا؟ اس لیے سورج نہیں کہا کہ چونکہ سورج کی ایک خاصیت یہ ہے کہ دیکھا ہوگا گھروں میں کچھ کمرے ایسے بھی ہیں کہ ان کمروں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی ہے نا. ان کمروں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی، لیکن اس کمرے میں چراغ جل سکتا ہے. غور کر رہے ہیں؟ اگر چراغ جلایا جائے تو اس کمرے میں چراغ جل سکتا ہے. تو بعض جگہوں پہ سورج کی اپنی روشنی نہیں پہنچا پاتا مگر چراغ وہاں پہ جل سکتا ہے.
اور پھر سورج کیوں نہیں کہا؟ سورج اس لیے نہیں کہا کہ آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کو کہا مصباح الہدیٰ، ہدایت کے چراغ۔ چراغ کی خاصیت یہ ہے کہ ایک چراغ سے کئی چراغ جلائے جا سکتے ہیں، مگر ایک سورج سے کئی سورج نہیں جلائے جا سکتے۔ غور کر رہے ہیں عزیزان محترم؟ آپ خود، میں اس کی دلیل دے رہا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ کربلا کے میدان میں شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے ظاہری طور پر ایک چراغ بجھایا ہے، مگر 72 چراغ جلا گئے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد اور آل محمد پر۔ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، اس لیے رسول اسلام نے کہ کہا ان الحسین مصباح الہدیٰ، 60 کوٹری کے اندر سورج کی کرن نہیں پہنچ سکتی ہے، مگر وہاں پہ چراغ جلایا جا سکتا ہے۔ یعنی جہاں پہ سورج نہیں پہنچ پاتا وہاں پہ چراغ پہنچ کر اپنے لوگوں کو ہدایت پہنچا سکتا ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ایک طرف حسین مصباح الہدیٰ تھے۔ عزیزان محترم، ایک وقت ایسا آیا، یہ چراغ ایسا جلا اس اندھیرے میں کہ حر نے فوراً اپنی کروٹ بدل لی۔ حر نے کروٹ بدل لی، اندھیرے سے، ظلمت سے اجالے کی طرف آ گیا۔ یہ ہدایت کا چراغ، یہ حسین ہدایت کا چراغ۔ اچھا، یہ حسین ہدایت کے چراغ کے ساتھ ساتھ حسین کیا ہے؟ لیکن حسین کی بڑی فضیلت ہے عزیزان محترم، بڑی فضیلت ہے امام مظلوم کربلا کی۔ حسین شافع ہے، شفاعت کرنے والے۔ حسین شفاعت کرنے والے۔ اور دیکھیے وہ معلوم ہے آپ کو، حدیث کیسا پڑھتے ہیں نا، حدیث کیسا جب پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہے وہ ترتیب کہ رسول اسلام پہنچے ہیں، وہ چادر یمانی مانگی ہے، اس کو میں پوری حدیث کیسا نہیں بیان کروں گا، اس کو اوڑھ لیا، لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام پہنچے ہیں، تو امام حسن علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام حسن علیہ السلام نے کہا السلام علیکہ یا جدہ، چادر کے پاس پہنچ کے کہا السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، سلام ہو آپ پر اے میرے نانا، سلام ہو آپ پر یا رسول اللہ، سلام ہو اس پر آپ پر اے وہ جس کو اللہ نے منتخب کیا۔ تو رسول اسلام نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ رسول اسلام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ رسول اسلام نے یہی تو کہا تھا وعلیک السلام یا صاحبہ حوضی، اے صاحب حوض کوثر، ہے نا؟ اس کے بعد پھر جب امام حسین علیہ السلام رسول اسلام کو چادر کے پاس پہنچے ہیں تو کیا کہا امام حسین علیہ السلام نے؟ امام نے کہا السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، اے نانا آپ پر ہمارا سلام ہو، رسول اللہ آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ تو رسول اسلام نے اس وقت جواب کیا دیا؟ کہا وعلیک السلام یا ولدی، وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے آپ پر بھی ہمارا سلام ہو۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَيَا شَافِعَ أُمَّتِي، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ امت کی شفاعت کون کرے گا؟ رسول اسلام۔ بھئی جس کو خالق کائنات نے شافع محشر بنایا ہو وہ خود کہے شافع امت، تو پھر اس کا مقام کتنا بلند ہوگا عزیزان محترم۔ کہا یا ولدی و یا شافع امتی، اے میرے فرزند، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ اور یقیناً امام مظلوم کربلا نے
شفاعت کی ہے، علاج کیا ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ جب اس دنیا میں آئے ہیں تو آسمان پر ترک اولا کرنے والے فطرس کا علاج کر دیا، آسمان پر ترک اولا کرنے والے فطرس کا علاج کر دیا، اور یقیناً ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کل امام حسین علیہ السلام اپنے چاہنے والے تمام گنہگاروں کا علاج کرا دیں گے۔ ایک صلوات پر محمد اور آل محمد پر۔ غور کر رہے ہیں ذال محترم، یہ امام حسین علیہ السلام کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ کب دیکھیے امام کی فضیلت کے سلسلے میں دیکھیے، جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہوئے تھے، تو کہاں پہنچے؟ مکہ پہنچے تھے نا۔ یہ مکہ جو پہنچے، کیوں مکہ گئے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے بات آ گئی تو عرض کیے دیتا ہوں، مکہ کیوں گئے تھے ہم؟ جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو تاریخ کے یہ جملے ہیں، آپ کتاب اٹھا کے دیکھیے گا۔ جس وقت ولید نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا، اس وقت امام حسین علیہ السلام روضہ رسول کے صحن میں عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے محو گفتگو تھے۔ روضہ رسول کے صحن میں عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے محو گفتگو تھے۔ اسی اثنا میں قاصد پہنچا ہے اور اس نے کہا کہ آپ کو حاکم مدینہ نے بلایا ہے، عبداللہ ابن زبیر کو بھی اور امام حسین علیہ السلام کو بھی۔ اس کے بعد سے جیسے ہی قاصد واپس گیا، عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا، اچھا بتائیے آپ کا کیا ارادہ ہے، کیوں بلایا ہے اس نے؟ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں قد ظننت، میرا گمان یہ، میرا خیال یہ ہے کہ انہ طاغیۃ قد ہلک۔ یہ کون کہہ رہا؟ امام علیہ السلام۔ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ان کے ظلم کا دیوتا ہلاک ہو گیا۔ وَبَعَثَ إِلَيْنَا، اور اس نے ہماری طرف بھیجا ہے، لِيَأْخُذَ بِالْبَيْعَةِ، تاکہ وہ بیعت لے سکے۔ قبل ان یکشف الخبر، مدینے میں معاویہ کے مرنے کی خبر پہنچنے سے پہلے ہے نا۔ اس کے بعد سے عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن زبیر، امام علیہ السلام نے کہا میں تو جاؤں گا۔ عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ اس میں خطرہ ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے جوانوں کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ ادھر کہا امام نے، گھر آئے ہیں اور جوانوں کو ساتھ میں لیا، لے کے پہنچے۔ اسی دن یہ عبداللہ ابن زبیر اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ اسی دن اس نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد سے امام حسین علیہ السلام 2 دن کے بعد 28 رجب کو نکلے ہیں۔ 28 رجب کو امام علیہ السلام کب نکلے؟ 28 رجب اتوار کا دن تھا، صبح طلوع فجر سے پہلے امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں 28 رجب کو۔ 3 شعبان جمعرات کا دن گزار کے شب جمعہ میں امام مکہ پہنچے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنے دن کا سفر ہے؟ 4 دن تقریباً 4 دن۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ امام مکہ پہنچے، کیوں مکے کا انتخاب کیا امام نے؟ مکے کے علاوہ اور بھی جگہیں تھیں، کہیں اور چلے گئے ہوتے، لیکن امام نے مکے کا کیوں؟ اس کی وجہ، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امام نے مکے کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ مکہ جائے امن ہے، مکہ امن کی جگہ ہے، اس لیے امام نے مکے کا انتخاب کیا۔ دوسری وجہ کیا تھی اس کے انتخاب کی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ ایام حج قریب تھے، ایام حج
قریب تھے. شعبان کا مہینہ 3 شعبان کو پہنچے ہیں. شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، 4 مہینے کے بعد حج کا سلسلہ شروع. ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے، لہذا ایام حج قریب تھے، اس لیے مکے کا انتخاب کیا. تیسری وجہ کیا ہے انتخاب کرنے کی؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ حج کے موقع پر اپنی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا موقع مل جائے گا، اس لیے امام نے مکے کا انتخاب کیا. جب وہاں سے نکلے ہیں تو کس راستے سے نکلے ہیں؟ شاہ رائے عام سے نکلے ہیں. مدینے سے جب نکلے ہیں عمومی راستے سے نکلے ہیں، یہ نہیں کہ چھپ چھپا کے نکلے ہیں. اور عبداللہ ابن زبیر کیسے نکلا تھا؟ عبداللہ ابن زبیر چھپ کے نکلا، وہ ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا. یا یہ کہا جائے کہ جو فراری ہوتا ہے وہ چھپ چھپا کے نکل جاتا ہے. جو فراری ہوتا ہے وہ چھپ چھپا کے نکلتا ہے. وہ ایسے راستوں کا انتخاب کیا ہے کہ اس راستے سے بہت کم آنے جانے والے افراد تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے شاہ رائے عام کو انتخاب کیا، اسی مین راستے سے نکلے ہیں. اور جب وہاں پہنچے ہیں مکہ میں تو 2 دن پہلے چونکہ یہ پہنچ چکا تھا عبداللہ ابن زبیر، 2 دن پہلے یہ پہنچا تھا. اب جیسے ہی امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں وہاں پہ، تو جو کل تک عبداللہ ابن زبیر کے پاس جاتے تھے وہ سارے کے سارے امام حسین علیہ السلام کے پاس آنے لگے. عبداللہ ابن زبیر کے پاس جو گروہ جاتا تھا وہ سارا گروہ دھیرے دھیرے لوگوں کا ایک مجمع ہوتا گیا. امام کے پاس لوگ اکٹھا ہوتے رہے، برابر لوگ امام علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے تھے. عبداللہ ابن زبیر کے پاس کوئی جاتا ہی نہیں تھا. اور یہ خود عبداللہ ابن زبیر جب تک امام حسین علیہ السلام مدینے میں تھے اس وقت تک 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد امام علیہ السلام سے ملنے کے لیے آ جایا کرتا تھا. لیکن وہ دل سے نہیں، اس لیے کہ کیوں دل سے نہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ حسین کو جانتا تھا، اور یہ جانتا تھا کہ جب تک یہاں پہ حسین رہیں گے اس وقت تک میری دال گلنے والی نہیں ہے، کوئی میری بیعت نہیں کر سکتا. لہذا اب امام حسین علیہ السلام، اب دیکھیے امام علیہ السلام پوری توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. کیوں اتنی توجہات کا مرکز بنے ہوئے ہیں امام علیہ السلام؟ کیا وجہ ہے اتنی توجہات کا مرکز بنے ہوئے ہیں؟ یہ کس وجہ سے؟ امام حسین علیہ السلام کے شہادت پا جانے کی وجہ سے. ابھی تو امام شہید بھی نہیں ہوئے نا، ابھی تو امام شہید بھی نہیں ہوئے. اتنی توجہات کا مرکز امام کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ ہے یہ امام حسین علیہ السلام شہادت کی وجہ سے توجہات کا مرکز نہیں ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا ذاتی کمال ہے. امام حسین علیہ السلام اپنے ذاتی کمال کی وجہ سے توجہات کا مرکز بنے ہوئے ہیں. ابن شیبہ محدث ہے، وہ لکھتا ہے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت لکھتا ہے. کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت؟ وہ لکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو میں لکھ دوں، بیان کر سکوں، لیکن الفاظ کی کوتاہی کی وجہ سے حوصلہ اظہار پست ہو رہا تھا. ایک مرتبہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں لکھا کہ کان الحسین عالما بالقرآن عاملا علیہ زاہدا ورعا تقیا فصیحا بلیغا عارفا باللہ. یہ حسین کی فضیلت میں لکھا. حسین عالم قرآن ہے، عامل قرآن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، فصیح ہیں، بلیغ ہیں، اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں. بڑا غور کیا اس نے، اتنا لکھنے کے بعد بہت ہی غور کیا. غور کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ سارے القابات جو میں نے ابھی امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھے ہیں یہ تو ایک عام عالم کے لیے بھی لکھ دیا جاتا ہے.
ایک عام عالم کے لیے بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر بڑا غور کرنے لگا، سوچنے لگا، وہ یہ سوچ رہا ہے کوئی ایسے کچھ الفاظ ایسے مل جائیں، کچھ ایسے الفاظ مل جائیں جسے امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کا میں اظہار کر سکوں۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ایسے الفاظ مل جائیں جو صفات انسانی کی معراج بن جائے، اور پھر اس مقام پر پہنچ کر وہی صفات مظہر الہی بن جائے۔ لہذا اب اس نے غور و فکر کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ کان الحسین عالما بالقرآن عاملا علیہ زاہدا تقیا نقیا فصیحا بلیغا ورعا عارفا باللہ وکان دلیلا علی ذاتہ تعالی۔ ابن شیبہ کیا لکھتا ہے؟ ابن شیبہ نے یہ لکھا ہے کہ حسین عالم قرآن ہیں، عامل قرآن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، فصیح ہیں، بلیغ ہیں، اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں۔ اور پھر آگے لکھتا ہے وَكَانَ دَلِيلًا عَلَى ذَاتِهِ تَعَالَى، جو خدا کے ثبوت کی دلیل بن جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد اور آل محمد پر۔ اور کر رہے ہو، یہ حسین ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، ہر زمانے میں ہدایت کے چراغ رہے ہیں، اور ہر زمانے اور رہتی دنیا تک ہدایت کے چراغ رہیں گے۔ عزیزان محترم، یہ حسین یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اب پھر جب امام مکہ پہنچ گئے ہیں، کوفے والوں کا خط آنا شروع، ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، لہذا آپ ہماری ہدایت کے لیے آئیے۔ 12,000 خطوط پہنچے ہیں، 12,000 خطوط پہنچے۔ اب وہاں امام مکہ سے نکلے ہیں، کہاں کے لیے؟ کوفہ کے لیے۔ صاحب معالی سبتین نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے کوفہ آنے کے لیے، تو کوفہ آنے کا راستہ مدینے سے ہے، کوفہ آنے کا راستہ مدینے سے، مکے سے نہیں ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام واپس دوبارہ مدینے پہنچے، اور پھر روضہ رسول پہ پہنچے، وہاں سے کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ بہرحال تو یہ تاریخ بہت لمبی ہے جان محترم۔ تو ہدایت کے لیے کوفیوں نے بلایا، اور یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ ہدایت کا سلسلہ رک جائے۔ اچھا یہ بتائیے، یزید کیوں بیعت طلب کر رہا تھا امام سے؟ اس کی کچھ خاص وجہ ہے؟ کیوں یزید نے کیوں چاہا کہ مطلب یہ ہے کہ امام بیعت کر لیں؟ بھئی آپ غور کیجئے، یزید کے پاس تو سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے یزید کے پاس؟ سب کچھ ہے یزید کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے یزید کے پاس جو حسین کے پاس ہے، تبھی تو وہ آ رہا ہے، حسین سے بیعت کا طلبگار ہوا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے جو یزید کے پاس نہیں ہے؟ حالانکہ یزید کے پاس تخت ہے، تاج ہے، حکومت ہے، فوج ہے، سپاہ ہے، اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، دولت ہے، مال ہے، سب کچھ ہے یزید کے پاس۔ کوئی ایک چیز نہیں ہے جو حسین سے طلب کر رہا ہے، اور ظاہری صورت میں دیکھا جائے تو حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر ایک چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ یزید کے پاس سب کچھ تھا مگر دین نہیں تھا۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین سے دین کو خرید لے، لیکن حسین نے انکار کر دیا، نہیں، یہ ایک چیز تھی، یزید کے پاس دین نہیں تھا، حسین کے پاس دین ہے۔ تبھی تو معین الدین چشتی نے کہا ہے کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید،
امام حسین علیہ السلام نے سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حقا کی بنا لا الہ است حسین، حقا کی بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین ہے. تو دین خود حسین ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں یہ دین ہے. تمام نبیوں کی محنتیں رائے گاں ہو جاتی ہیں اگر حسین بیعت کر لیتے. اب یہ سلسلہ چلا، امام حسین علیہ السلام نے ہدایت کی، کربلا میں حر کی ہدایت کی. اب اس کے بعد عصر عاشور حسین شہید ہو گئے. شہادت کے بعد بھی امام نے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، شہادت کے بعد بھی. اور کیسے؟ جب اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ، یہی مسائل کی منزل ہے، اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا ہے. پہلی سفر کو پہنچا ہے شام میں، اور جب دربار یزید میں پہنچا ہے تو اس دربار یزید میں ایک رومی قاصد آیا تھا. رومی قاصد صاحب نفس المہوم لکھتے ہیں، یہ رومی قاصد آیا تھا. جب وہ آیا ہے اس نے یزید سے پوچھا، جب اس کے سامنے یہ تشت میں حسین کا سر رکھا ہوا تھا، اس نے یزید سے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو یزید نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے. کہا اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ کہا اس کی ماں کا نام فاطمہ بنت محمد ہے. جیسی رومی قاصد نے سنا، کہا یزید وائے ہو تمہارے اوپر، میں داؤد کی نسل سے ہوں اور میرے اور داؤد کے درمیان 70 نسلوں کا فاصلہ ہے، مگر آج بھی داؤد کے چاہنے والے، داؤد کی قوم والے میرے قدموں کے خاک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگا دیتے ہیں. لیکن تو ابھی زیادہ یہ فاصلہ نہیں گزرا ہے کہ نبی کے نواسے کا سر اپنے سامنے رکھے ہوئے. یزید وائے ہو، تمہارا دین اچھا دین نہیں ہے، تمہارا مذہب اچھا مذہب نہیں ہے. اتنا سننا تھا کہ یزید نے جلاد کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دو. ہے یہودی، مگر دیکھیے حسین نے کیسے اس کی ہدایت کی. آخر وقت میں جب یزید نے کہا کہ اس کا سر قلم کر دو، تو ایک مرتبہ اس نے پوچھا، اس رومی قاصد نے پوچھا کیا واقعی تو قتل کر دے گا؟ کہا ہاں قتل کر دوں گا. کہا اچھا، کہا تب تو یہ بات حقیقت ہو گئی. ابھی رات ہی میں نے حسین کے نانا رسول اللہ کو خواب میں دیکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اے حسین کے محبت میں بولنے والے، اب کل تم میرے پاس آ جانا. اتنا سننا تھا. اس کے بعد سے اس قاصد، رومی قاصد نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. اس کے بعد تلوار چلی ہے، اس قاصد کو شہید کر دیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے دیکھی آخر وقت میں ہدایت کر دی ہے. آخر وقت میں انسان ہدایت پا سکتا ہے. عزیزان محترم، اسی جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے دربار شام میں، تو زندان میں رکھا ہے. یہ زندان کیسا زندان ہے؟
یہ زندان ایک چہار دیواری ہے، اوپر سے چھت نہیں ہے، دن میں دھوپ ہے، رات میں شبنم ہے، اہل حرم اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نالے کنا ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ ارباب ادا روایت یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت ایک 4 سالہ بچی نے خواب دیکھا، اور خواب سے چونکی ہے تو چونک کے کہتی ہے میرے بابا کہاں گئے، میرے بابا کہاں گئے؟ ابھی میرے بابا میرے پاس آئے تھے پھوپھی اماں، میں نے ابھی اپنے بابا کو دیکھا تھا، انہیں اضطراب شدید تھا، پھوپھی اماں میرا بابا کہاں گیا؟ یہ سننا تھا کہ بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا، اور جیسے یہ کوہرام برپا ہو گیا یہ رونے کی آواز یزید کے کانوں تک پہنچی۔ یزید نے پوچھا یہ رونے کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ حسین کی 4 سالہ بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہتا ہے یہ حسین کا سر لے کے جاؤ، شاید اسے تسلی مل جائے، لیکن ارباب اعضا جیسے ہی سر حسین آیا ہے، سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا، فوراً اپنے سینے سے لگایا، بابا بابا، ارے آپ کے بعد ظالموں نے تماچے مارے، بابا آپ کے بعد ظالموں نے گوشوارے چھین لیے، بابا میں یتیم ہو گئی، میرے سر پہ دستے شفقت کون پھیرے گا؟ بابا ارے یہ بتائیے میری کفالت کون کرے گا؟ روایت یہ بتاتی ہے اسی اسنا میں حسین کی 4 سالہ بچی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔